اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا لا سیما علی سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، علماء ضرور احترام، صوبواران و عزاداران سرکار صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ، الحمدللہ آپ کی مقدس اور بابرکت توجہات کی بارگاہ میں آج کی اس اہم اور عظیم ترین گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، یہ مطہر اور معظم آیت کلام الہی کے تیسرے سورہ یعنی سورہ مبارکہ آل عمران کی 42ویں آیت ہے۔ اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے اپنی بارگاہ کی ایک معظمہ، ایک مقدسہ اور ایک منفرد کردار کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک ایسی ذات، ایسی ہستی، ایسا وجود، ایسی شخصیت اور ایسا کمال کا کیریکٹر ہے پیش نگاہ خالق کہ اس نے اس کو جزو قرآن بنا کر آیت کے قالب میں ڈھال کر قیامت تک کی بقا کا ذمہ لے لیا ہے۔ تو یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہمارے معاشرے کا، ہمارے سماج کا، ہماری سوسائٹی کا، ہماری قوم کا، ہماری ملت کا، ہمارے فرقے کا، ہمارے گروہ کا ایک ایک بچہ جانتا ہے کہ قرآن کتنی اہم کتاب ہے، کتنی امپورٹنٹ کتاب ہے رب العزت کی۔ اس قرآن میں انہی کرداروں کو جگہ ملتی ہے جو عالم انسانیت کے لیے مفید ہوتے ہیں، جن کی زندگی، جن کی حیات، جن کی لائف، جن کے کارنامے شمع ہدایت اور چراغ نجات قرار پاتے ہیں، جن کے نقوش قدم انسانیت کے لیے، آدمیت کے لیے، بشریت کے لیے بہترین تعصی اور تقلید کا باعث ہوتے ہیں۔ ہر کس اور ناقص کا یہ مقدر نہیں ہے کہ جزو قرآن بن سکے، زینت قرآن بن سکے، رونق قرآن بن سکے۔ اللہ منتخب کرداروں کو یہ شرف، یہ عزت، یہ مقام، یہ درجہ، یہ رتبہ، یہ شان، یہ شوکت
اور یہ کیفیت، یہ کمال، یہ جمال عطا کرتا ہے۔ انہی کرداروں میں سے ایک منتخب کردار ہے، بے مثال کردار ہے، لاجواب کردار ہے، جناب بی بی مریم صلی اللہ علیہ اللہ نے بڑا فرمایا۔ جناب مریم کا تذکرہ اللہ نے خاص طور میں کیا ہے، امتیازی طور پر کیا ہے، اور بہت ہی کیفیتوں بھرا تذکرہ ہے۔ ذرا توجہ کریں گے، ارشاد ہوتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک، اللہ کے سارے ملک، سارے فرشتے، اللہ کے نمائندے ان بی بی کی ڈیوڑی پر آئے، ان خاتون کی چوکھٹ پر آئے، اس مقدسہ کے باب مطہر پر آئے، ان کی دہلیز پر آئے، ان کے دربار میں، ان کی سرکار میں، ان کی جناب میں، ان کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد اللہ کا پیغام سنایا، بشارت سنائی، خوشخبری سنائی، نوید سنائی، اس کا پیام سنایا۔ یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، اللہ نے آپ کو مصطفیٰ بنا دیا ہے، اللہ نے آپ کو منفرد بنا دیا ہے، منتخب بنا دیا ہے، آپ کا تعین، آپ کا تقرر کر دیا ہے، آپ کو عالم نسوانیت کے لیے اور کشور خواتین کے لیے، کائنات کی تمام عورتوں کے لیے رہبر بنا دیا، رہنما بنا دیا، پیشوا بنا دیا، ہادی بنا دیا، آپ کو سب کا سید و سردار بنا دیا، مالک و مختار بنا دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ مریم کی پہلی ڈگری ہے، پہلا رخ ہے، پہلا پہلو ہے، پہلا جمال ہے، پہلا کمال ہے، پہلا حسن ہے، پہلی خوبصورتی ہے، پہلا منصب ہے، پہلا درجہ ہے، پہلا مقام ہے، پہلا رتبہ ہے، پہلی فضیلت ہے، پہلی منقبت ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو مل رہی ہے۔ توجہ جا رہا ہوں، یہ بارگاہ رب العزت کی سند ہے جو کردار مریم کو حاصل ہو رہی ہے۔ ہم نے تمہیں مصطفیٰ بنا دیا۔ ذرا سا اگر معلومات آپ کے مستحضر ہیں اور آپ کے پیش نگاہ سارے حقائق، ساری سچائیاں ہیں، تو آپ اس بات کو بہت آسانی سے تفہیم کی منزل پر لے آئیں گے، سمجھ لیں گے کہ جناب مریم کو اللہ نے 42 فضیلت عطا کی ہے، 42 القاب، 42 ٹائٹل، 42 ٹائٹلز فور مریم۔ اللہ نے قرآن میں وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ، شارٹ میں، اشاروں میں، اجمال کے ساتھ، اختصار کے ساتھ 42 فضیلتیں ہیں، 42 مرتبتیں ہیں، 42 درجات ہیں، 42 مناصب ہیں، 42 عہدے ہیں، 42 مراتب ہیں، 42 صفات ہیں، 42 کیفیتیں ہیں، 42 حالتیں ہیں، 42 عظمتیں ہیں، 42 رفعتیں ہیں، 42 شان ہے، 42 شوکتیں ہیں۔ اور جو جانا یہ جناب مریم کے لیے ذرا آ جائیے قریب قریب تو میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں۔ لیکن قرآن کا پیغام، قرآن کا رخ اور قرآن کا پہلو غور کرنے کے لائق ہے، تدبر کے لائق ہے، تفکر کے لائق ہے، تعقل کے لائق ہے، تھنکنگ کرنا ضروری ہے۔ توجہ کریں گے، اللہ نے مریم کو عورتوں کے لیے، تمام کائنات کی خواتین کے لیے رہبر بنایا، رہنما بنایا، پیشوا بنایا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو 22 القاب میں سے آپ کے سامنے کچھ بیان کر دوں۔ مریم کو رضیہ بنایا، مرضیہ بنایا، ساجدہ بنایا، محدثہ بنایا، مکرمہ بنایا، محترمہ بنایا، راقیہ بنایا، خاشعہ بنایا، مطہرہ بنایا، مقدسہ بنایا، ممجدہ بنایا، مسبحہ بنایا، معزنہ بنایا، مذکرہ بنایا، حاجہ بنایا، صاحب زکوٰۃ بنایا، صاحب تطہیر بنایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، عالمہ بنایا، علیمہ بنایا، علامہ بنایا، شاہدہ بنایا، شہیدہ بنایا، مشہودہ بنایا، غور کریں گے، مصطفیٰ بنایا، معصومہ بنایا، صاحب تطہیر بنایا، بطول بنایا، مادر رسول بنایا۔ اللہ فرمایا، یہ تھوڑی بات رہی ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کا۔
دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھے گا کچھ گزارشات، کچھ معروضات علماء کی تائید حاصل کرتے ہوئے اور ان کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہوئے آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ 42 القاب، مطہرہ، طاہرہ، رضیہ، زکیہ، یہ معمولی نہیں ہے، مگر آپ نے کبھی اس روح کو محسوس فرمایا اور کبھی آپ نے ان محاسن کی کیفیتوں کو، تسلسل کو، ان کمالات کو، ان جمالیات کو پیش نظر رکھا کہ پہلے مصطفیٰ بنایا؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، چونکہ علماء بیٹھے ہیں تو معتبر گفتگو کرنا میرا حق بنتا ہے، حالانکہ طالب علم ہو۔ مصطفیٰ استفا سے بنا ہے۔ استفا ایک عمل ہے، ایک منصوبہ ہے، ایک پروگرام ہے، ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے، غور کریں گا، ایک پروگرام ہے، ایک احتیاطی کارنامہ ہے، اللہ کے گھر کا ایک دستور ہے، سنت ہے، سیرت ہے، قانون ہے، پروردگار عالم کا لا ہے، روش ہے، انداز ہے، ڈھنگ ہے، کیفیت ہے، حالت ہے۔ توجہ جا رہا ہوں۔ مصطفیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآنی اصطلاح ہے عزیزوں، یہ کلام الہی کی ٹیکنیکل ٹرم ہے، ایک عہدہ، ایک پوسٹ، ایک ڈگری ہے۔ استفا کا مطلب کیا ہے؟ کسی کردار کو بے عیب بنا دینا، بے داغ بنا دینا، بے دھبا بنا دینا، یعنی قرآن کی زبان میں، کلام الہی کی لسان میں اور نگاہ کلام پروردگار میں اے مصطفیٰ اس ہستی کو کہتے ہیں، اس وجود کو کہتے ہیں، اس شخصیت کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں اور اس ہستی کو کہتے ہیں، اس پرسنالٹی کو کہتے ہیں جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو، جس میں کوئی دھبا نہ ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی خامی نہ ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو، جس میں کوئی خرابی نہ ہو، جس میں کوئی فالٹ نہ ہو، جس میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو، تکمیل ہی تکمیل ہو، کمال ہی کمال ہو، جہاں پر انگشت اعتراض رکھنے کی گنجائش نہ ہو، اس کردار کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور سنو میرے عزیزو، اللہ نے جناب مریم کو رہبر بعد میں بنایا، مصطفیٰ پہلے بنایا، ہادی بعد میں بنایا، مصطفیٰ پہلے بنایا، رہنما بعد میں بنایا، مصطفیٰ پہلے بنایا، ہادی بعد میں بنایا، مصطفیٰ پہلے بنایا، بطول بعد میں بنایا، مصطفیٰ پہلے بنایا، صدیقہ بعد میں بنایا، مصطفیٰ پہلے بنایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی معصومہ بعد میں بنایا، مصطفیٰ پہلے بنایا۔ غور کریں گے آپ، میں کیا منزل پہ آپ کو لے کے آ رہا ہوں؟ سارے عہدے، سارے منصب، ساری ڈگریاں، سارے مقامات، سارے مدارس، سارے مراتب، سارے کیفیات، سارے صفات، ساری کیفیتیں کب دی ہے اللہ نے؟ پہلے مریم کو مصطفیٰ بنایا ہے۔ اگر سب پر بھی نہ جائیے تو کم از کم اتنا سمجھ لیجئے کہ ہادی بنانے سے پہلے، رہبر بنانے سے پہلے مصطفیٰ بنایا ہے۔ مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ بے عیب ہونا۔ اللہ قرآن میں اپنی سیرت لکھ رہا ہے کہ ہم کسی عیب دار کو رہبر نہیں بناتے۔ اچھا توجہ کریں اور کسی عیب دار کو کیا لگائی توجہ کریں، یہ ہم منزل صورت، سیرت، سنت، قانون، روش، اللہ کی احتیاط کیا ہے، اللہ کا اعلان کیا ہے، چیلنج کیا ہے، اظہار کیا ہے، اللہ شو کیا کر رہا ہے، بتا کیا رہا ہے، کیا پروف کر رہا ہے، کیا سند دے رہا ہے، ایک کیفیت لکھ رہا ہے۔ دیکھو ہم کسی عیب دار کو رہبر نہیں بنائیں گے، چاہے کل کا عیب دار ہو یا آج کا عیب دار ہو۔ تو کچھ کہہ گیا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دعا دے دے گا، سلامت رہیں آپ، شاد و آباد رہیں۔ عجیب منزل ہے، عجیب کیفیت ہے۔ کیا کہا؟ ان اللہ اصطفیٰ کے فرشتوں کے ذریعے جناب مریم صلوات اللہ علیہ تک یہ پیغام پہنچایا، یہ اطلاع پہنچائی، یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے معصوم فرشتوں کے ذریعے مریم تک پہنچا۔ عام مصطفیٰ ہیں، بے عیب ہے، بے داغ ہے، بے نقص ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَطَہَّرَکَ،
آپ کو ہم نے صاحب تطہیر بنایا. ذرا توجہ کریں گے. آپ کی سماعتوں کی دھوم ہے دور تک، لفظ بھی نہ گرنے پائے. احترام کیجیے گا، فکر کو اٹھائیے گا. میں قرآن کے دائرے سے باہر نہیں نکلوں گا. سارے استدلالات، سارے ثبوت اور سارا میرا بیان قرآن پر بیس کرے گا. تو جو چاہ رہا ہوں، مصطفیٰ بنا دیا نا. مصطفیٰ کے معنی کیا ہے؟ بے عیب ہونا. علماء کرام خاص طور سے توجہ دیں. بھئی جب اللہ تعالیٰ نے اس کردار کو، اس ذات کو، اس بیوی کو، اس معظمہ کو، اس خاتون کو، توجہ کریں گے، اس فخر نساء کردار کو جب مصطفیٰ بنا دیا، اور مصطفیٰ کے معنی ہی بے عیب کے ہیں کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو، تو اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ طہارا کے ہم نے تمہیں صاحب تطہیر بھی بنایا. ارے بھائی جب نجاست، جب کامی، جب کوئی کمی، جب کوئی وہاں پر نقص ہے ہی نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، پلیدگی کا شائبہ نہیں ہے، نجاست کا تصور نہیں ہے، تو اب طہارت کے اعلان کی کیا ضرورت تھی جب مصطفیٰ بنا دیا. شاید میں آنے میں دیر کر رہا ہوں آپ تک، آپ کے دلوں میں اترنا چاہتا ہوں، پھر سمجھیں. ارے جب مصطفیٰ بنا دیا مریم کو، تو اب تطہیر کے اعلان کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ بتانا ہی یہ چاہتا ہے کہ ہم تطہیر کی آیت انہی کے حق میں اتارتے ہیں جو پہلے سے مصطفیٰ ہو. شاید نہیں پہنچے. پھر ذرا سا پھر ذہن کو گردش دے، پھر ذہن کو گردش دے. اللہ جانے کس منزل پہ پہنچ رہا ہے آپ کو. ارے بھائی اہل بیت کے لیے جو آیت تطہیر نازل ہوئی، تو بڑے بڑے چالاک لوگوں نے ایک شبہ پیدا کیا کہ جب آیت تطہیر آئی جب پاک ہوئے، یہ اس سے پہلے پاک نہیں تھے. کمال ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم پاک ہی اس کا اعلان کرتے ہیں جو پہلے سے بے عیب ہو. یعنی فاطمہ زہرا اور فاطمہ زہرا کے گھر والوں کے حق میں آیت تطہیر اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے ہی سے مصطفیٰ تھے، تب اتاری آیت تطہیر. اور کریں گے آپ؟ اچھا صاحب ٹھیک ہے. ایک مرتبہ مصطفیٰ، انتخاب، سلیکشن، تعین، تقرر، انفراد، سپر بنایا، اعلیٰ بنایا، اولا بنایا، برتر بنایا، بہتر بنایا، بالکل بے مثال اور لاجواب حضرت مریم کو بنایا. اس کے بعد طہر آگے، ہم نے آپ کو مطہر بھی بنا دیا. اس کے بعد پھر ارشاد ہوا وَاسْتَفَا کے عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، پھر ریپیٹ کیا. جہاں سے آیت شروع ہوئی تھی استفا سے، اسی پر اینڈ ہوئی ہے. ہم نے تمہیں مصطفیٰ بنایا، مگر ذرا سے اضافے کے ساتھ، ایڈیشن کے ساتھ. غور کریں گے یہاں کا وَاسْتَفَا کے عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، ساری کائنات کی عورتوں میں آپ اکیلی مصطفیٰ ہیں. توجہ جانا، یعنی کیوں دوبارہ کہنے کی ضرورت ہوئی؟ ارے بھائی کسی میدان میں، کسی بستی میں، کسی قریے میں، کسی آبادی میں، کسی قصبے میں، کسی گاؤں میں یا کسی شہر میں کوئی ایک اکیلی عورت ہو، پڑھ لو اس کے قصیدے، بڑی اچھی ہے، بہت عمدہ ہے، کیا کردار ہے، کیا کیریکٹر ہے، کیا کمال ہے. ارے ہے تو اکیلی، اکیلی کے کتنے ہی قصیدے پڑھ لو. اللہ کہہ رہا ہے اکیلی کا مصطفیٰ ہونا اور ہے، ساری عورتوں میں بے عیب ہونا اور ہے. تو جو چاہنا فرمایا، سمجھ گئے آپ؟ یہ قرآن کا اسلوب، یہ قرآن کا رخ ذرا پہچانیں گے آپ. اب یہ تین باتیں کہیں اور کیجئے گا آپ. حضرت مریم کے کتنے القاب ہیں. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال تو شاید پنپ رہا ہوگا، جنم لے رہا ہوگا، الجھن ہوگی، تشویش ہوگی تھوڑی سی. آپ سوچ رہے ہوں گے اپنے مقام پر، لیجیے صاحب اتنی دور سے مجلس پڑھنے کے لیے بلایا، بی بی خاتون جنت کے حوالے سے، شفیعہ روز محشر کے حوالے سے، جان رسالت کے حوالے سے، عزت نبوت کے حوالے سے، شان اسلام کے حوالے سے، آبرو قرآن کے حوالے سے، جواب توحید کے حوالے سے، حجاب کبریا کے حوالے سے. ہے نا یہ آپ نے دیکھیے. ہاں ماشاءاللہ یہ نورانی، یہ کھلے ہوئے گلاب جو میرے سامنے تشریف فرما ہے،
اس بستی کے مومنین نے، اہل بیت کے چاہنے والوں نے 3 روزہ پروگرام کیا۔ آقا سید علی صاحب نے مجلس پڑھی، جناب گلزار جعفری صاحب نے پڑھی، میں تو بہت چھوٹا ہوں ان دونوں کے سامنے، میں بھی پڑھ رہا ہوں، انہوں نے پڑھا ہوگا شہزادی عالم کے تعلق سے۔ میں ذکر لے کے بیٹھ گیا مریم کا، ہوگا ہم تو فاطمہ زہرا کا ذکر سننے آئے، ان کا تذکرہ سننے آئے، آپ نے جناب مریم کا ذکر کیوں چھیڑا؟ تو ذرا سا اپنے نالج کو ٹریس کریں، اپنے ذہن پہ زور ڈالیں۔ جناب مریم کا زمانہ کب ہے عزیزوں؟ وقت کب ہے؟ پیریڈ کب ہے؟ دور کب ہے؟ جناب مریم نزول قرآن سے 550 سال پہلے ہے۔ توجہ کیجئے گا، ابھی قرآن آیا نہیں، ابھی رسالت مآب نے اعلان رسالت کیا نہیں، 5.5 صدیوں پہلے یہ بھی دنیا چھوڑ کے چلی گئی، بارگاہ الہی میں پہنچ گئی ہے۔ تو بھائی ہم سے کہہ رہا ہوں مریم کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ 550 سال پہلے پرانے کردار کو اللہ نے قرآن میں ریپیٹ کیوں کیا؟ اس لیے کیا، آپ سمجھئے نماز واجب ہے کہ نہیں؟ کتنی اہم ہے نماز، کتنی عظیم ترین عبادت ہے، محبوب بارگاہ ہے رب العزت، جس عبادت پر ساری عبادتوں کا دار و مدار ہے، انحصار ہے، ڈیپینڈ ہے وہ نماز۔ آپ بتائیے مجھے، صبح کی نماز تو ظہر کی مغربین کی ماشاءاللہ آپ پڑھ کے ہی آئے ہوں گے، میں پوچھا جاتا ہوں صبح کی کیا رکعت ہے عزیزوں؟ 2 رکعت۔ 6666 آیتوں میں قرآن کی کہیں لکھا ہے صبح کی 2 رکعت؟ مجھے دکھا دو کہیں لکھا ہو تو، دکھائیے۔ ظہر کی 4 رکعت قرآن میں کہیں لکھا ہے؟ عصر کی 4 رکعت قرآن میں کہیں لکھا ہے؟ مغرب کی 3 رکعت کہیں ہے؟ عشاء کی 4 رکعت کہاں لکھا ہے بھائی؟ اور نوافل 34 رکعت، 11 رکعت تہجد کہیں لکھا ہے قرآن میں؟ مقام مجھے بتاؤ، نشاندہی کرو تاکہ میں اپنے علم میں اضافہ کر سکوں۔ قرآن میں کہیں لکھا ہی نہیں، بس قرآن میں آرڈر ہے، حکم ہے، اشارہ ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ نہیں ہے کتنی قائم کرو۔ توجہ دارا، تعداد نہیں ہے، کاؤنٹنگ نہیں ہے۔ اچھا کمال ہے صاحب، صبح کی 2 رکعت، 2 ہی رکعت ہے، 73 کے 73 فرقے 2 ہی پڑھ رہے ہیں، ہر فرقہ 2 رکعت۔ دیوبندی برادران دیوبند 2 رکعت، برادران بریلی 2 رکعت، حنفی 2 رکعت، شافعی 2 رکعت، حنبلی 2 رکعت، مالکی 2 رکعت، اہل کتاب 2 رکعت، اہل حدیث 2 رکعت، سلفی 2 رکعت، توجہ کیجئے گا، اصولی 2 رکعت، فضولی 2 رکعت، درباری 2 رکعت، اخباری 2 رکعت۔ پتہ نہیں کہا ہوگا، خود فرمائیے۔ دیکھیے میں بزرگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں نوجوانوں کے لیے، ان یوتھ کے لیے، یہ قوم کا مستقبل ہے بھائی۔ شہزادوں سنو، پورے قرآن میں کہیں 2 رکعت نہیں، اور آپ دیکھو حاجی 2 رکعت، نمازی 2 رکعت، ہر ایک کوئی عالم جاہل، کالا گورا لمبا ناٹا، مریض صحت مند مسافر محاذر، ہر ایک کتنی پڑھ رہا ہے حضور؟ 2 رکعت پڑھ رہا ہے۔ ارے صحابی وہابی سب 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو جو کرے گا سبھی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ صحابہ نے 2 رکعت نہیں پڑھی، ہمارے برادران وہابی 2 رکعت نہیں پڑھتے، حالانکہ مسلمانوں کے 73 فرقوں میں ٹکراؤ ہے، تصادم ہے، کنٹراڈکشن ہے، اختلاف ہے کہ نہیں؟ صوفی صاحب اختلاف ہے کہ نہیں؟ ایک فرقہ دوسرے فرقے کے فرد کے آنے کی بنا پر مسجد پاک کرتا ہے، اتنا اختلاف ہے۔ اور جو کہہ رہا فلاں فرقے کا آگے عذاب، ہماری ملی نہیں سو گئی، یہ تو رجحان اسلامی ہے آج کی امت کے پاس، اور اعلان کر رہے سیرت رسول پہ چلتے تھے، تم سیرت رسول پہ کہاں چل رہے ہو؟ تم تو ایک اپنے مخالف فرقے کے، حالانکہ کلمہ گو ہے، نمازی ہے، مسلمان ہے، ہمارے لیے محترم ہے، ہر ایک فرقہ جو میرے محمد کا نام لیتا ہے، جو میری فاطمہ کے بابا کا کلمہ پڑھتا ہے، اور جو بی بی زہرا کے بٹر علی مقدار کا
کلمہ گو ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے لیے محبوب ہے، مگر یہ روش، یہ انداز اور یہ کیفیت، یہ تحریک کتنی دلدوز ہے، کتنی اذیتناک ہے، کتنی المناک ہے۔ ایک بیچارہ کلمے کا شریک آیا اور آپ نے مسجد دھو ڈالی، مسجد پاک کر ڈالی۔ کیا یہ اسلامی شیوہ ہے؟ یہ مسلمان کو زیب دیتا ہے اور پھر دعویٰ کر رہا ہو سیرت رسول پر چلتے؟ ارے شرم کرو، تمہارا رسول تو مسجد میں کافر کے لیے عبا بچھا دیتا تھا۔ میں کچھ کہہ رہا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بولتے بولتے ہو کچھ؟ ہاں ماشاءاللہ۔ دو رکعت ہے نا؟ یا رسول اللہ، حضور دیکھیے گا، محسوس فرمائیے گا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ٹکراؤ ہے کہ نہیں؟ اب ٹکراؤ ہے۔ آپ مجلس کر رہے ہیں، کس کی مجلس کر رہے ہیں؟ نبی زادی کی۔ تو نبی سب مسلمانوں کا نہیں ہے، اور مسلمان کیوں نہیں کر رہے؟ پوچھا جا رہا ہوں۔ اگر اختلاف نہیں ہے تو کیوں نہیں کرے؟ ایک بنا پر نہیں کر رہے، آپ جو کر رہے ہیں ہم نہیں کریں گے، آپ کر رہے ہیں ہم نہیں کریں گے، تو قیامت کے دن بھی ڈٹے رہنا اسی فکر پر کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ہم نہیں کریں گے۔ تو اگر ہم جنت میں جانے لگے تو یہ کہہ کے نہ ہٹ جانا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ حضور دیکھیں، تھوڑا سا آپ کو ذرا کاندھے سے کاندھا ملا کر میرے ساتھ اس بیان کے حصول کے لیے قدم زن ہونا پڑے گا۔ عجیب منزل ہے صاحب۔ تو جس نماز کا تذکرہ قرآن میں کاؤنٹنگ کے، تعداد کے، عدد کے حوالے سے نہیں ہے، کتنی رکعت، کس وقت کی کتنی رکعت نہیں لکھا ہے بھائی، قرآن میں کہیں لکھا ہے؟ نہیں لکھا۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ زدم زدہ کرنے لگے مسلمان۔ کیسے؟ وہ علم اٹھاتے ہیں، میں نہیں اٹھاؤں گا۔ سناٹا کیوں ہے؟ ڈر گئے؟ احترام سب کا اپنی جگہ پر، حقیقت بیان ہو رہی ہے، طرز کسی کے اوپر نہیں۔ ہم بھی تو بھائی مسلمان ہیں، تو نیک مشورہ تو دے سکتے ہیں نا۔ ارے امر بالمعروف واجب ہے بھائی، تو نیکیوں کا حکم دینا سب پہ واجب ہے۔ دو نیکیوں کا حکم، تو میں نیکی کا حکم دے رہا۔ کیوں ٹکراؤ ہے بھائی؟ کس لیے ٹکراؤ؟ وہ یہاں سے حج کا احرام باندھے گا، میں وہاں سے باندھوں گا، آ گیا اختلاف۔ وہ اس وقت روزہ کھولے گا، میں اس وقت کھولوں گا، آ گیا اختلاف۔ ایک کیوں نہیں مسلمان؟ سارے مسلمان متحد، ہر پوائنٹ پر اختلاف ہے، تصادم ہے، مگر کمال ہو گیا۔ صبح کی 2 رکعت نماز، کوئی نہیں کہتا کہ اگر ہمارا سنی بھائی پڑھ رہا ہے تو شیعہ غیرت میں آ کے کہے وہ 2 پڑھ رہا ہے میں 2.5 پڑھوں گا، کہتا کوئی دیوبندی 2 پڑھ رہا ہے، کوئی بریلوی نہیں کہتا میں 1.5 پڑھوں گا یا 3.5 پڑھوں گا، سب 2۔ تو آیت میں تو ہے نہیں۔ یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ صبح کی 2 رکعت ہے؟ کس نے بتایا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کس نے بتایا؟ کہ ہم نے ان کو دیکھا جن کے گھر میں قرآن آیا، جن کو اللہ کا حکم آیا، رسول و آل رسول، انہوں نے 2 رکعت پڑھی ہے، ہم سب 2 پڑھ رہے ہیں۔ تو جب آل رسول کے بغیر تمہیں 2 رکعت نماز سمجھ میں نہیں آئی تو پورا اسلام کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ ذرا دیکھیں اصول قرآنی
آیات الہی کے آئینے میں حقیقت کو دیکھنے کی عادت ڈالیں. کوئی سنی نہیں، کوئی شیعہ نہیں، کوئی نہیں بنی ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب رسول کی امت ہے، امت واحدہ. یہ اختلاف کیسا؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں یہ سوال تو ضرور اٹھتا ہوا محسوس فرما رہے ہوں گے، بی بی کا ذکر نہیں، مریم کا ذکر چھیڑ دیا. تو بھائی 550 سال پہلے چلی گئی حضرت مریم. جس نماز کا ذکر قرآن میں تفصیل سے نہیں ہے، ان مریم کے نام کا پورا سورہ اتار دیا. 19واں سورہ سورہ مریم، اور سورہ آل عمران میں صفات بیان کر دیے. یعنی آپ کو کہا تم مصطفیٰ ہو، مطہر ہو، مصطفیٰ ہو، ساری عورتوں پر منتخب ہو. کتنا ڈیٹیل سے بتایا. ارے یہی بتا دیتا کہ صبح کی 2 رکعت ہے، کیا جا رہا تھا؟ صبح کی 2 رکعت نہیں بتائی، مریم کا تذکرہ کیا. سنیے گا، میں پوچھنا چاہتا ہوں، 550 سال کے ماضی کے کردار کو، پاسٹ کے کیریکٹر کو اللہ نے ریوائز کیوں کیا؟ مقرر کیوں کیا؟ لے کے کیوں آیا؟ اگر کوئی سبق نہیں تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ چونکہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ کچھ بعض لوگ پریشان ہو جائیں گے زہرا کا ذکر سن کر. ابھی 2 مہینے 8 دن آپ نے محرم منایا تھا نا، 2 مہینے 8 دن، دن رات، صبح شام، دوپہر سحر، ہر آن، ہر مقام پر، ہر منزل پر، ہر محل پر مجلس حسین 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 حسین. مسلمان پریشان ہو گیا، 2 مہینے 8 دن حسین حسین سنا ہے، اب اپنے زہرا زہرا شروع کر دیا. ابھی تو ہم نے بیٹے کا بیان سنا تھا، 2 مہینے 8 دن 68 دن. اب نے آپ نے ان کی والدہ گرامی کا تذکرہ. آخر کیا بتانا چاہتے؟ اور 1 مہینے سے زیادہ مجلسیں ہوتی ہیں، 11 جمادی الاول سے شروع ہیں اور 10 جمادی الثانی تک ہوتی رہیں گی مجلسیں. توجہ ہے نا؟ 1 مہینے سے زیادہ ہر قریے میں، ہر گاؤں میں، ہر جگہ پر زہرا کے فضائل. ارے بھائی اتنے نہ پڑھو، کیوں نہ پڑھیں؟ کہ ہم نے جان تو لیا، سمجھ تو لیا، محسوس تو کر لیا. ارے بھائی وہ بنت رسول ہیں، ہمیں اعتراف تو ہے، وہ بطول ہیں، ہم جانتے تو ہیں، وہ شفیعہ محشر ہیں، ہم جانتے تو ہیں، وہ خاتون جنت ہے، ہم جانتے تو ہیں، وہ جوانن جنت کی ماں ہے، ہم جانتے تو ہیں، وہ بذات رسول ہے، ہم جانتے تو ہیں، وہ نبی کا وقار ہے، ہم جانتے تو ہیں، وہ ہمسر ولایت ہے، ہم جانتے تو ہیں، وہ قرآن کی شان ہے، ہم جانتے تو ہیں، وہ اسلام کی جان ہے، ہم جانتے تو ہیں، وہ محمد کا اعزاز ہے، ہم جانتے تو ہیں، وہ محمد کی نسل کی ضامن ہے. مصداق سورہ کوثر ہے. یہ چند لوگوں پہ واجب نہیں ہے داد دینا. سب ساتھ چلیے، غور کریں گے آپ. ملاحظہ فرمائے، عجیب منظر ہے. پروردگار کیوں مریم کا ذکر کیا 550 سال پہلے؟ کردار کو کیوں ریورس کیا؟ کیوں پیچھے لے گیا؟ قرآن میں کیوں داخل کیا؟ ایڈ کیوں کیا؟ کبھی غور کیا؟ تو اللہ جانتا تھا کہ آواز آئے گی. کب تک فاطمہ کا ذکر؟ ہم نے سمجھ تو لیا. یعنی مسلمان کہے گا ہم نے فضائل زہرا کا احاطہ کر لیا، ہم نے سمجھ لیا. اللہ نے کہا خاموش، اسٹاپ. میں نے مریم کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں، 550 سال پہلے تھی. تو دعویٰ کر رہا ہے کہ فاطمہ کو پہچان لیا. پہلے یہ بتا مریم کو بھی جان لیا؟ مریم کا عرفان تجھے ہو گیا، تو جب تو نے مریم کو نہیں پہچانا ابھی تک، تو مریم کی سیدہ کو کیا پہچانے گا؟ اور فرما رہے ہیں منزل کیا اہمیت ہے. میں دیکھا ہم نے. اب کوالٹیز کیا ہیں، صفات کیا ہیں، کمالات کیا ہیں. حضرت مریم بطول ہے. بطول کس کو کہتے ہیں؟ اکیلی خاتون ہے کائنات میں، سنگل پرسن، تنہا، بالکل کوئی شریک نہیں، بلا شرکت غیرے. اس فضیلت کی تنہا مالکہ ہیں
مریم کس فضیلت کی کہ پیدا ہونے کے بعد اپنے گھر میں نہیں پلی، ادھر پیدا ہوئی ادھر ماں لے کے آئی اور اللہ کے گھر میں نظر کر دیا۔ اب قرآن کی آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ پروردگار میں نے نظر کی تھی جو میرے شکم میں ہے وہ تیری بارگاہ کا خادم بنے گا۔ مریم پیدا ہوئی، لے آئی، جناب مریم کو قبول کر لیا گیا، خادمہ بنی۔ کہیں کی؟ بیت المقدس، اصل میں بیت المقدس ہے مگر کہتے ہیں سب بیت المقدس، آپ بھی کہہ لیجئے۔ تو اس گھر میں رہی کتنے دن نہیں؟ اب یہ تو باتیں ہیں بھائی سمجھنے کی۔ 11 برس اللہ کے گھر میں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ جس میں کوئی شریک نہیں، اپنے پیرنٹس کے گھر میں نہیں پلی، اپنے والدین کے گھر میں نہیں پلی۔ ہر بچی اپنے ماں باپ کے گھر میں پلتی ہے، نہ باپ اور ماں نہ ہو تو الگ بات ہے، کبھی پل سکتی ہے، لیکن دونوں موجود ہے۔ باپ رسول ہے اور ماں زوجہ رسول ہے، لیکن مریم اپنے گھر میں نہیں پلی ہے۔ اب دیکھیے پائٹ اٹھائیے گا کس منزل پر آ رہا، اللہ کے گھر میں پل نہیں ہے۔ نگرانی کون کر رہے؟ گارجین کون ہے؟ نگہبان کون ہے؟ محافظ کون ہے؟ جناب زکریا علیہ السلام۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، حضرت زکریا نے کفالت کی، تربیت کی، ربوبیت کی، پرورش کی، پروان چڑھایا، دیکھ بھال کی، نگرانی کی۔ بلا فرمائیے گا۔ اب دوسری صفت سنیے، اکلوتی خاتون ہے پوری دنیا میں جس نے زمین کا کھانا نہیں کھایا۔ اتنی گہرائی میں نہ ڈوبیے گا بیان کو سن کر کہ آواز بھی برآمد نہ ہو۔ بلا فرمائے اکیلی ہے نا حضور، علماء کرام، اکیلی خاتون جس نے زمین میں پیدا ہونے والا کھانا جنس کوئی استعمال، نہ پانی، نہ کنویں کا، نہ تالاب کا، نہ نہر کا، نہ دریا کا، نہ سمندر کا، نہ پائپ کا، نہ ہینڈ پمپ کا، کوئی پانی نہیں۔ کہاں سے آیا؟ اب قرآن پڑھیے، ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے رزق آیا۔ 11 برس تک مریم کے لیے جنت سے کھانا آتا رہا۔ توجہ چاہ رہا، آیا ہے نا، اور فرمائے کہاں سے کھانا آ رہا ہے؟ جنت سے آ رہا ہے۔ تو کیا اللہ لے کے آ رہا ہے؟ خود اللہ لایا ہے۔ اور پھر کیفیت دیکھیے، جس حجرے میں، جس روم میں، جس کمرے میں، جس محراب میں، جس منزل میں، جس جگہ پر، جس مقام پر حضرت مریم پل رہی ہے، اس کی نگرانی زکریا کر رہے ہیں، نبی ہیں، معصوم ہے۔ وہ جب صبح سویرا جاتے ہیں مریم سے مل کر تو صدر دروازے کو قفل لگا دیتے ہیں، تالا مقفل لوکیٹ کر کے جاتے ہیں۔ کوئی روشن دان ہے نہیں، ونڈو ہے نہیں، کوئی سوراخ ہے نہیں، کوئی روشن دان ہے نہیں، توجہ کریں گے، کوئی روزن نہیں ہے، اور دروازہ بند ہے، ایئر ٹائٹ بالکل، ہوا کا بھی گزر نہیں۔ ارے بھائی کوئی چیز پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ تو ہو، دیوار میں کوئی موکلا، کوئی کھڑکی تو ہو کہ ٹفن دان پکڑا دیا، لو کھاؤ، ویسے لٹکا دیا، دے دیا۔ مگر بیت المقدس تو بند ہے چاروں طرف سے، کہ اللہ تھوڑے لاتا تھا، آپ کا ایمان کمزور ہے۔ ارے بھائی دروازہ بند ہوا کرے، ونڈو نہ ہو، کھڑکی نہ ہو، روشن دان نہ ہو، لاتا کون تھا کھانا؟ جبرائیل۔ جبرائیل معصوم ہے، نور ہے، سید الملائکہ ہے، امین وحی ہے، مقرب بارگاہ الہی ہے، طاقت کا مرکز ہے، قوت کا محور ہے، انرجی کا منجا ہے۔ توجہ دارا، یہ جبرائیل ہے، سب سے قوتور نورانی فرشتہ، وہ کھانا لاتا تھا۔ تو لاتا تو کیا ہوتا تھا؟ پھر بولیے کیا ہے جبرائیل؟ کہ سید الملائکہ، مقرب بارگاہ الہی، امین وحی۔ کہاں؟ آسمان پر ہے سید الملائکہ، آسمان پر ہے امین وحی۔ یہ بتا فاطمہ کے در پہ کیا ہے؟ ہائے ہائے، فاطمہ کے دروازے پہ کیا حیثیت ہے؟ فاطمہ کے ڈیوڑی کا خادم، جھولا جھلا رہا ہے، چکی چلا رہا ہے، جھاڑو لگا رہا ہے، اس گھر کا خادم ہے، فاطمہ کے بیت شرف کا خادم ہے جبرائیل۔ مگر چلو مان لیتے، اور وہ نور تھا۔ ذرا مجھے حساب لگا کے بتاؤ، 11 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ ایک سال میں 365 دن۔ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ گئے تو اپنے بیان کو کمزور سمجھوں گا، آپ کو الزام نہیں دوں گا، آپ پہ تہمت نہیں لگاؤں گا۔
ایک برس میں کتنے دن؟ 365. 365 کو 11 جگہ ذرا ملائیے، کتنے بنے؟ 365. جلدی جلدی 5000 تو بنے ہوں گے دن. 5000 میں نے کہا، اتنا ایکوریٹ نہیں. 5000. اچھا کھانا آ رہا ہے پر ڈے 3 ٹائم، 3 ٹائم، ناشتہ، بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر، صبح، دوپہر، شام. غور کریے گا، محسوس کریں گے نا کتنے بار آ رہا ہے کھانا؟ 3 بار کھانا آیا. لایا کون؟ اور کتنے دن لایا؟ 11 برس. تو کم سے کم 15,000 بار آیا. اور مریم کو کھانا دے گا، کیسے پہنچایا؟ دروازے کو تو تالا لگا ہے، ونڈو ہے نہیں. کہا پھر وہی بات کر رہے ہیں، آپ کا ایمان کمزور ہے. ارے وہ نور ہے. جب وہ آتا تھا بیت المقدس کی دیوار ہٹ جاتی تھی، دروازہ بن جاتا تھا. فضائل سننے کا شوق ہے نا، قرآن میں اترنے کا آپ کو جذبہ ہے نا. یعنی جبرائیل آتا تھا، دیوار ہٹتی تھی، شک ہوتی تھی، پھٹتی تھی، راستہ دیتی تھی. جبرائیل آتا تھا بیت المقدس میں، مریم کو کھانا دیتا تھا، چلا جاتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل کے لیے اللہ کے گھر کی دیوار میں 15,000 بار دروازہ بنا. سیدھی سادھی بات ہے. صحیح ہے بھائی؟ آدھا تو شمار ٹھیک ہے، کیلکولیٹ کر لیجئے، تخمینہ لگا لیجئے. کتنی بار آئے جبرائیل؟ 15,000، 15,000 ٹائمز آئے ہیں جبرائیل مریم کی بارگاہ میں. آئے تو کیسے آئے؟ ارے سب کچھ تو بند ہے. نہیں، وہ نور ہے صاحب، فرشتہ ہے وہ، اس کے لیے دیوار ہٹی. کسی کے پیٹ میں درد ہوا کہ 15,000 بار جبرائیل آئے؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ ارے کمال ہے. کسی کو ٹینشن ہوا، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا، کسی کو غش آیا، کسی کو بلڈ پریشر ہوا، کسی کا بلڈ پریشر بڑھا، کسی کو تشویش ہوئی. عجیب انداز ہے بھائی مسلمان کا. جبرائیل 15,000 مرتبہ آئے اور اللہ کے گھر میں دروازہ بن جائے تو مسلمان قبول کر لیتا ہے. اور استاد جبرائیل کے لیے اگر ایک بار دروازہ بن جائے، بحث کے دروازے، بحث کے نہیں، یہ مجلس سننے والی تو سلوات ہے نہیں. اس مقدس بستی کی جاندار سلوات پڑھیے. یہ ہے نا، اب منزل کمال ہے. 15,000 مرتبہ دیوار ہٹی پھٹی، دروازہ بنا، شک ہوا، درار آئی، کریک ہوا. 15,000 بار. اور کوئی ری ایکشن نہیں مسلمان کا. ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک ہے. استاد جبرائیل خالی ایک ہی دفعہ تو ہے 13 رجب کو. ان کا صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا جبرائیل کا کیس کیسے سمجھ میں آ گیا. غلط فہمی ہے. یہ سمجھ کے علی کی فضیلت کو سبک اور ہلکا نہ کرو کہ ایک فرقے کے امام ہیں، آپ کے بھی چوتھے ہیں، مسلمانوں کے بھی. آپ تو ایسے خاموش بیٹھے جیسے رشتہ دار ہو. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. سلامت رہے. کتنی بار آئے؟ اب سنیے فضیلت، اب سنیے مقام. کمال ہے صاحب. جناب مریم اللہ کے گھر میں ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے. ایک صفت یاد رکھیے، بطول ہے. کیا ہے؟
تو اگر میں ان بچوں کو بطول کا مطلب نہ سمجھاؤں، میننگ نہ سمجھاؤں، تو پھر مجلس کا فائدہ کیا ہے؟ سمجھتے ہو بطول کس خاتون کو کہتے ہیں؟ بہت غور سے سننا میرے عزیزوں، بزرگ نہیں، وہ تو مجھ سے بہتر جانتے، مجھ پر ذمہ داری ہے ان نوجوانوں کو بتانے کی، بزرگوں کو نہیں۔ غور کریے گا، بطول کس خاتون کو کہتے ہیں، کس بی بی کو کہتے ہیں؟ اصل میں ہر عورت بالغ ہونے کے بعد ہر مہینے میں ایوری منتھ 3 سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن نجاست کی حالت میں گرفتار رہتی ہے۔ اب میں ممبر سے وہ لفظ تو نہیں بول سکتا، آپ سمجھ لیجئے، اور اگر برابر والا جانتا تو برابر والے کو بتا دے۔ احترام ممبر مانے ہیں، وہ لفظ میں نہیں بولوں گا، تقدس و طہارت ممبر مجھے روک رہی ہے۔ بڑا فرمایا اب ہر عورت کیا ہے دنیا کی، کوئی بھی عورت، جتنی بھی عورتیں ہیں وہ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ حضور سید صاحب قبلہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، بھائی یہ بھی نازمیہ زادے ہیں، میں بھی فرزند نازمیہ ہوں، ماں جائے ہیں یہ بڑے بھائی۔ حضور بتائیے ہر عورت اس مجبوری سے دوچار ہے کہ نہیں؟ اور جب یہ حالت ہوتی ہے تو اللہ فری کر دیتا ہے، اب مصلی پر نہیں جاؤ گی، اب نماز نہیں پڑھو گی، اب عبادت نہیں کرو گی، اب عبادت ہٹا دی گئی، فریضہ عبادت چھٹی، توجہ کریں گے، اب تعطیل، جاؤ، اب نہیں جا سکتی مصلی پر، چونکہ عبادت کے لیے طہارت شرط ہے اور یہ حالت نجاست کی حالت ہے، تو ہر عورت کو کم سے کم 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 10 دن محروم رہنا پڑتا ہے عبادت سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایسی کیفیت مبتلا ہے۔ لیکن بطول اس عورت کو کہتے ہیں جس کے پاس نجاست پھٹک بھی نہ سکے، اسے کہتے ہیں بطول۔ بطول کس عورت کو کہتے ہیں؟ بطول وہ بی بی، وہ خاتون، وہ معظمہ جس کے پاس نجاست قریب بھی نہ آ سکے، شائبہ، تصور، جس کے بارے میں قائم ہی نہ ہو سکے۔ کیوں حضور؟ ٹھیک ہے نا، کوئی لفظ سخت تو نہیں ہے، آسان پڑھ رہا۔ بطول یہ ہے ڈیفینیشن، میننگ، ترجمہ، مصداق، مفہوم، منطوق۔ کیا ہے؟ بطول وہ ہے جس کے پاس نجاست، یعنی جو کسی بھی مہینے میں عبادت سے محروم نہ ہو۔ مریم اللہ کے گھر میں ہے، 24 آور، 24 گھنٹے مطہرہ ہیں، نجاست آ نہیں سکتی، اس لیے کہ زینت خانہ الہی بنی ہوئی ہے، نہیں آ سکتی نا۔ مگر ایک بات سن لو اور غور سے سنیے گا، سماعت فرمائیے گا، مریم بطول ہے، صرف بطول، بس بطول، محض بطول، فقط بطول، نارمل بطول، معمول پر بطول، اونلی بطول، صرف بطول ہے، صرف بطول ہے۔ اور فاطمہ بطول کبریٰ ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، کون ہے؟ سنیے گا، مل کے اب دونوں میں کمپیریزن کیجئے، تقابل، موازنہ۔ ایک ہے محض بطول اور ایک ہے بطول عظمی، بگیسٹ بطول، بڑی بطول۔ مریم سے بڑی ہے فاطمہ، تو جو جا رہا ہوں، مریم تو اللہ کے گھر کے تقدس کی بنیاد پر ضرورتاً بطول بنائی گئی، اور فاطمہ جہاں آ جائے وہیں خانہ خدا بن جائے۔ یہ ہے بطول، یہ ہے بطول۔ جی
سامنے کی بات سمجھیے گا، بطول ہے۔ شہزادے ابھی تک آپ نے داد نہیں دی ہے، سمجھ میں تو آ رہا ہے نا؟ چلو ایک مرتبہ لگا دو، صلوات بھجوا دو، بولو اب آپ حسنات میں داخل ہو گئے۔ مجلس سمجھئے گا کیا ہے جناب مریم؟ ضرورتاً اللہ کا پاکیزہ گھر۔ اگر ویسے ہی ان میں بھی صفت آ گئی جیسے عام عورت میں ہے تو پھر ہمارے گھر کا کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے رہیں گی۔ لہٰذا بطول بنایا۔ فاطمہ کو اس لیے بطول نہیں بنایا، سنیے گا۔ اب بطول عورت پہ ایک وقت اور آتا ہے خطرناک، کوئی بھی دنیا کی عورت ہو، جب ماں بنتی ہے تو خود بھی نجس ہو جاتی ہے اور پیدا ہونے والا بچہ بھی۔ جب تک غسل ولادت نہ ہو کوئی مولود کو لینے پہ تیار نہیں ہوتا، اور جب تک خاتون غسل نفاس نہ کر لے جو واجب ہے، نماز کے قریب نہیں جا سکتی، قرآن کو چھو نہیں سکتی، روزہ رکھ نہیں سکتی۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ وہ عورت بطول ہے جو ماں بننے کے بعد بھی نجس نہ ہو، جس کی عبادت نہ چھوٹے۔ اب بتاؤ مجھے جلالی کے میرے سر کے تاج سامعین، اتنا بتا دو کہ آپ کے دوسرے امام کب پیدا ہوئے؟ کس دن پیدا ہوئے؟ امام حسن علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ ارے تاریخ معلوم ہے، 15 رمضان روزہ واجب ہے۔ کب پیدا ہوئے؟ صبح صادق کے بعد، فجر کے بعد۔ تو جو جانو جمعہ کا دن ہے، مدینہ ہے، خانہ بطول ہے، فاطمہ مصلی پر ہے، زہرا مصلی پر ہے۔ سنیے کہاں؟ چلو وہیں لگا لو۔ آنکھوں کو کھولا، قرآن سنایا، دنیا کو بتایا، میں حق کا ولی ہوں، رحمت کا وسیع ہوں، مولا کلے، ہاتھوں کو اٹھایا، خود کو تڑوایا، اور یہ فرمایا جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن، 39 دن تک جو جیتنا خیبر، جو بولے پیغمبر، پرچم کو دکھا کر یہ کل میں دوں گا اور اس کو دوں گا، جلال جو ہوگا، جلال جو ہوگا، عزت سے حیدر، ہم کو بچاڑے، خیبر کو کھاڑے، پھر تب یہ پکارے، ہمیں اپنا بنا لے، روزے کو بنا لے، پھولوں کی کیفیت، پھولوں کی مہک میں، تب کا مولا، تب کا آقا، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، زور سے بولو، زور سے بولو، سب مل کر بولو، سب مل کر بولو، حجام یہ بولا، تارا بولا، میں جس کا مولا، وہ اس کا مولا، محمد کلندر، شعرا کے جوہر، حکام کے بابا، داماد پیغمبر، من کنتو مولا، آقا نے مولا، میں جس کا مولا، وہ اس کا مولا، میں مر جاؤں تو، میں مر جاؤں تو، میری قبر پر لکھنا، میری قبر پر لکھنا، میرا حیدری۔ جزاکو دیکھا کب پیدا ہوئے؟ جوانان جنت کے 2 سرداروں میں کا پہلا بڑا سردار۔ ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 15 رمضان۔ ٹائم کیا ہے؟ صبح صادق۔ دن کیا ہے؟ جمعہ کا۔ شہر کیا ہے؟ مدینہ۔ خانہ مقدس کس کا؟ زہرا کا۔ فاطمہ کہاں ہے؟ مصلی پر۔ اب سنو بطول کا مطلب، امام حسن مصلی پر پیدا ہوئے، میری فاطمہ کے بطول ہونے کی شان یہ ہے کہ نہ روزہ توڑا نہ مصلی چھوڑا۔ یہ ہے
حضور ہے نا؟ کیا ہے؟ اب سنیے، جسے اللہ نے بطول بنایا، اتنی میں نے آپ کے حوالے سے اپنے امکان بھر کوشش کی ہے ایک مقام پر لانے کے لیے۔ طے ہے نا جناب مریم بطول ہے، اور بطول کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بعد نجاست نہ وہ ایام والی نجاست اور نہ ولادت والی نجاست۔ سمجھ گئے؟ یہ دونوں نجاستیں تو موٹے موٹے طور پر قریب پھٹک ہی نہیں سکتی بطول کی، تو اب مریم تو بطول ہے نا، تو نجاست کا تو ڈر نہیں۔ 11 سال کے بعد جب ماں بننے کا ہنگام آیا حضرت مریم کے، یہ ہوتا ہے 1 گھنٹے کے بعد ماں بننے والی ہیں، تو جاؤ پڑھو جا کے کیا لکھا ہے تاریخوں میں۔ آواز قدرت آئی، یا مریم، اے مریم اخرجی من البیت، گھر سے نکل جاؤ، انہو بیت العبادہ لا بیت الولادہ، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں ہے۔ کہاں ہے یہ؟ بارگاہ رب العزت سے آپ جزائے خیر کا ذخیرہ فراہم کر رہے ہیں۔ کیا ندائی اللہ کی طرف؟ اخرجی، اخراج سے ہے، امر کا صیغہ تانیث کا حاضر، آرڈر ہے اللہ کا۔ اخراج کا مطلب ہوتا ہے آؤٹ، جاؤ نکلو۔ کسے نکالنا ہے؟ پروردگار۔ اگر یہ ماں بن بھی گئی تو بطول ہے، پیدا ہونے والا بیٹا رسول ہے۔ کدھر سے خطرہ آ گیا؟ ذرا اندر سے نکلو، کدھر سے خطرہ آ گیا؟ کیوں نکالنا ہے؟ کس لیے کہہ رہا ہے کہ نکلو مریم؟ اور بیس کیا بنا رہا ہے؟ یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر۔ چلی جاؤ، قانون بن گیا۔ اللہ کے گھر میں عبادت ہوگی، ولادت نہیں ہوگی۔ بن گیا قانون۔ کیا بنا قانون؟ دستور کیا بنا؟ دیکھیں پھر آپ خاموش ہو گئے۔ یہ سکوت کا غوطہ جو ہے نا مجھے پریشان کر دیتا ہے۔ کھلے ہوئے رہیے، ایکٹیو۔ بھائی بطول ہے نا؟ میری قوم کے بچوں، شہزادوں، سمجھ لیا بطول کون ہے؟ جو نہ ماں بنتے وقت نجس ہو اور نہ ہر مہینے وہ نجاست قریب آئے، چونکہ بطول ڈگری یافتہ ہے بھائی، اللہ نے سند دی ہے کہ یہ بطول ہے، تو گھر کے نجس ہونے کا تو خطرہ نہیں تھا، پھر نکالا کیوں؟ اچھا نکال نہیں تھا تو 11 برس کیوں رکھا گھر میں؟ اچھا نکال نہیں تھا تو معصومہ کیوں بنایا؟ مطہرہ کیوں بنایا؟ صدیقہ کیوں بنایا؟ ارے 22 فضیلتیں 42 فضیلتیں کیوں دی؟ تو جو جا رہا ہوں اب ایک جملہ سنیے، ماشاءاللہ آپ ہم سب اہل بیت کے چاہنے والے، قبلہ کعبہ سب، حضور ذرا ملاحظہ فرمائیں، قیامت کی بات ہے، ہمارے گھروں میں عام طور سے پڑھے لکھے ادب مؤدب مہذب گھرانوں میں ایک رسم ہے، رسم بھی نہیں کہوں گا بلکہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ وہ نظام کیا؟ ہم تو گناہگار ہیں نا، ہم میں سے کوئی معصوم نہیں، رات دن کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، کتنے گناہ ہوتے ہیں، عصیان، مسٹیک، لغزش، بہت کچھ کرتے، تجاوز، حدود کو پامال، کتنے گناہ ہوتے، شعوری لا شعوری طور پر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ مگر پروردگار غفار ہے، اہل بیت کا واسطہ دے کر اس سے توبہ کر لیتے ہیں، ہے نا؟ معاف کرتا ہے نا۔ اگر گناہ ہمیں پریشان کرتے ہیں تو وسیلہ مطمئن کرتا ہے، وسیلہ ہے نا۔ ہم گناہگار ہیں، زیاکار، اسیاکار، پرماننٹ،
ہم سے مسٹیک ہوتی ہے، لغزش ہوتی ہے، فالٹ ہوتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ غور کریے گا۔ مگر بھائی ہمارے گھروں میں جو بزرگ خواتین ہیں، ضعیفہ ہیں، جنہیں آپ ہم سب بڑھیائیں کہتے ہیں، بڑھیا، یہ اچھا لفظ نہیں ہوتا بزرگ خواتین کے لیے، یہ لفظ ذرا درجے سے ساقط گرا ہوا ہے، یہ ادب کو منہ چڑھاتا ہے، یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ احترام اور ادب اور بزرگ کا خیال بھی۔ بزرگ خواتین، دادی، نانی، ممانی، خالہ، پھپھو، یہ سب کیا ہیں؟ بزرگ ہیں گھر میں۔ آپ نے دیکھا کہ نہیں؟ اگر غلط کہو تو ٹوک دیجیے گا۔ ہمارے گناہ گار گھروں میں اگر کوئی خاتون ماں بننے والی ہوتی ہے تو گھر کی بزرگ خواتین کیا کہتی ہے؟ بہو چارپائی سے قدم نہ اتارنا، کہیں اونچے نیچے پہ پیر نہ پڑ جائے، کہیں ہماری امانت ضائع نہ ہو جائے، تمہارا بطن ہمارے وارث کا ظرف ہے، ہمارا وارث تمہارے رحم میں پروان چڑھ رہا ہے حضور، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں ایسا لفظ صرف کرتا نہیں کسی کی دل آزاری ہو، ٹوٹل قرآن ہے۔ اب میں جو قرآن ہی سے متفق نہ ہو تو میں کیا کروں؟ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اور یہ گھر کی بھائی کوئی اس میں فرقہ، مذہب، دھرم، ملک، زبان، قوم، ملت، ذات، حسب، نسب، شجرہ، اصل، نسل کچھ امتیاز رکھتی ہے کیا؟ ہر گھر میں ماں بننے والی خاتون کے لیے احتیاط، گھر کی بزرگ خاتون کیا کہ اترنا نہیں، چار پے پہ رہنا، ناشتہ یہیں آئے گا، کھانا اترنا نہیں، آرام کرنا۔ تمہارے بطن میں، رحم میں، تمہارے شکم میں ہمارا وارث ہے، ہمارا مستقبل ہے، توجہ کیجئے گا۔ دیکھیے ہماری اولاد کا تسلسل تم سے وابستہ ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہ ضائع ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہیں رہنا۔ اگر کوئی ضرورت ہو تو اس کے لیے بھی تمہارے بازو پکڑ کر لے جانے کے لیے لوگ ہیں، خود نہ جانا۔ کتنی احتیاط کرتے ہیں بھائی گناہ گاروں کے گھر میں، اتنی احتیاط کے چار پائے سے قدم نہ۔ اور مریم 1 گھنٹے میں ماں بننے والی، اور کون کہہ رہا ہے نکلو؟ جو اپنے کو رحمان کہہ رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جس کا لقب ہی رحمان ہے، ارے 11 سال تیرے گھر میں پلی ہے یہ بی بی، ناشتے کے لیے مصلے سے قدم نہیں ہٹایا، وہیں لایا ہے جبرائیل۔ اتنی باعزت، اتنی معظم خاتون ہے، اور جب ماں بننے والی تو کہہ رہا نکلو، تو کبھی سوچا یہ اسٹیپ کیوں لیا؟ اللہ نے یہ رزق کیوں لیا؟ اس کی رحمانیت کو چیلنج ہو جائے گا، مگر کیوں لیا؟ آپ کبھی سوچتے ہی نہیں، نہ سوچے۔ اصل میں جس گھر میں مریم رہ رہی ہیں اس گھر کی مالکہ نہیں ہے، اس گھر کی خادمہ ہے۔ اگر مریم اس بیت المقدس میں ماں بن جائے اور عیسیٰ تو جو چاروں پیدا ہو جائے، تو چونکہ اس کے ساتھ لگا ہے بیت، تو یہ ماں اور یہ بیٹا دونوں اہل بیت ہو جائیں گے۔ دیکھو حوصلے نہ توڑو، کس قائم میں پڑھ رہا ہوں بھائی میں؟ کیا اندیشہ تھا؟ دیکھیں حضور ذرا سمجھئے کس قائم میں پڑھ رہا ہوں میں، کس بیدار مجمع میں پڑھ رہا ہوں۔ سنیے کیا اندیشہ تھا؟ اگر ماں بن گئی مریم بیت المقدس میں، مقدس میں، مقدس میں، اور عیسیٰ پیدائش پا گئے، تو ماں بیٹے دونوں اہل بیت ہو جائیں گے۔ بہت کہتے ہو ہم اہل بیت والے ہیں، جانتے بھی ہو اہل بیت کا اسٹیٹس کیا ہے؟ آگے کہاں ہونا چاہیے تھا؟ اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ اہل بیت کو اللہ نے اتنے اعلیٰ مقام پہ رکھا ہے کہ نہ مریم جا سکتی ہے، نہ عیسیٰ جیسا رسول جا سکتا ہے۔ تو اب انڈرسٹوڈ ہے کہ اہل بیت وہ لوگ ہیں جو مریم سے بڑے ہوں، جو عیسیٰ سے بڑے ہوں۔ کون ہوں گے اہل بیت؟ سمجھ گئے؟ نکل گئے باہر؟
کون ہوں گے اہل بیت؟ یہ ڈگری کس کو ملے گی؟ یہ ہوگا کس کو تفویض ہوگا؟ یہ منصب کس کو ملے گا؟ یہ رتبہ کس کو ملے گا؟ یہ فضیلت کسے ملے گی؟ عورتوں میں کم سے کم کوالٹی یہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، کہ مریم سے بڑی نہ بڑی ہو، چھوٹی نہ ہو۔ اب تمہیں اختیار ہے مسلمانوں، اہل بیت میں چاہے جس عورت کو داخل کر لو، مگر ثابت کرنا پڑے گا مریم سے افضل ہے یا نہیں۔ مریم سے چھوٹی تو آئے گی نہیں۔ مریم سے چھوٹی بس عزیزو، 1 گھنٹہ ہو چکا، اب مجھے نہیں پتا بھائی کتنی دیر سنتے ہیں، کافی ہے، بہت دیر نہیں، مگر مسئلہ حل ہو جائے۔ اب اہل بیت میں کون آئے گی؟ ہے کہ نہیں حضور؟ اس میں کوئی شک؟ جناب والا آپ زحمت سے بیٹھے ہیں، شاید ہمارے دلوں میں بیٹھیے بھائی، دیکھ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے، تائید ہے، حضرت مریم اہل بیت میں نہیں ہے، تو اہل بیت الہی دربار کی کون سی اصطلاح ہے؟ جس درجے کو عیسیٰ جیسا۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آئے؟ اللہ نے اسی دن کے لیے فاطمہ کے آخری بیٹے کو قائم رکھا ہے، تاکہ تقابل ہو تو لوگ قائل ہو جائے۔ مریم کا بیٹا آسمان سے آئے گا، فاطمہ کا چاند زمین سے ابھرے گا، دریا پہ مصلی بچھے گا۔ اب سوال سر پہ رکھ کے بتا، کون نماز پڑھائے گا، کون پڑھے گا؟ ماشاءاللہ، نوازش۔ ہے نا؟ دیکھیے، ذکر اہل بیت کرنے سے، سننے سے، زبان پر لانے سے دل کی اور کانوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ شہزادی کو تھوڑا سا محسوس کر کے جانا آج فرش اعزاز سے، تو کس کو نکالا عزیزوں؟ حیرت نہیں ہے آپ کو؟ 11 سال نہیں ہے، اور جب نازک موقع آیا، ہم ایسے گناہگار بھی نہیں نکالتے گھر سے، وہ نکال رہا ہے، کچھ دستور تو قائم کرنا چاہ رہا ہے، چونکانا چاہ رہا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں چونکو، کیوں نکالا مریم کو؟ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ بتائیے کس پوائنٹ پر نکالا؟ پوائنٹ کیا تھا؟ یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا۔ اب آخری بات کہہ رہا ہوں، اور آپ کی روح تک میں اترنا چاہتا ہوں، کس بیس پہ نکالا، کس بنیاد پہ نکالا بی بی کو؟ اس عظیم خاتون کو، نبی کی ماں کو، رسول کی ماں کو، بطول صدیقہ، کیوں نکالا بھائی؟ 11 سال جو پلی تھی، صرف ایک ریزن، یہ گھر عبادت کے لیے، ولادت کے لیے۔ اب ذہن نہ چکرا جائے عالم انسانیت کا، جس اللہ نے مریم کو گھر میں رہتے ہوئے بھی 11 برس تک سارے رزق کا ذمہ لیتے ہوئے، سارے عہدے دیتے ہوئے، جب ماں بنی تو یہ کہہ کے نکالا کہ ولادت کا گھر نہیں ہے، عبادت۔ بھائی اتنا بتا دو مسلمانوں، علی کی والدہ فاطمہ اسد کو کیا بلایا؟ کس پوائنٹ پر بلایا؟ اب دیکھو انسان نہیں کر رہے ہو، کس پوائنٹ پر بلایا؟ بولیے
حضور فاطمہ بنت اسد حضرت علی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ ان کی والدہ گرامی کو کہاں بلایا؟ گھر پہ ہے. ارے جو آلریڈی ہے اسے نکالنا ہے اور جو اپنے گھر پہ ہے اسے بلا رہا ہے. کمال ہے صاحب. تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ بتائیے مجھے کس مقصد کے لیے بلایا؟ پرپس کیا تھا؟ کیا کرنا تھا؟ ان کا علی کو پیدا ہونا تھا. تو قانون بنا چکا تھا ولادت نہیں ہوگی. تو بس اب ایک جملہ پوچھا چاہتا ہوں، یہ ہے لطافت کی بات. اگر دل، ضمیر، خمیر، فکر، وژڈم، عقل، خرد، احساس، جذبات اگر پاکیزگی کے ساتھ زندہ ہیں تو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. توجہ کیجئے گا. بھائی کس کو نکالا؟ کسے نکالا؟ بی بی مریم کو. بی بی مریم نہ کہیے، بطول کو. کس کو نکالا؟ مصطفیہ کو. کسے نکالا؟ معصومہ کو، راضیہ کو. اب یہ ساری ڈگریاں آپ طے کرتے جائیے. ان مرتبوں پہ فائز بی بی کو کہا جاؤ. اب یہ بتاؤ اگر اللہ عادل ہے، انصاف ور ہے، تو جسے بلا رہا ہے وہ کیا مریم سے چھوٹی ہوگی؟ سننے کا سلیقہ چاہیے. عدالت کو چیلنج ہو جائے گا بھائی، جسٹس کو. اللہ کے یہ کیسا انصاف ہے؟ اچھی خاصی کو تو نے نکال دیا، اتنی بڑی درجے والی کو، اور جن کے بعد درجہ نہیں انہیں بلا رہا ہے. تو ذہن کہتا ہے کہ علی کی ماں مریم سے بڑی بطول ہے. نہیں سمجھ رہے؟ علی کی ماں مریم سے بڑی معصومہ ہے. اب بتاؤ، بس میں نے اتنی دیر پڑھ لیا، 1 گھنٹے زیادہ ہو گیا ہے. اتنا بتائیے، غور کریں گے آپ. عجیب منظر ہے، عجیب کیفیت ہے. نکالا نا، کہہ دیا جاؤ تو بڑی معصومہ ہوئی نا. اگر چھوٹی ہے تو بلانے کا مطلب کیا؟ ارے نکالنا اور بلانا، اس کا مطلب یہ ہے، سنو، مریم بیت المقدس کی ضرورت نہیں ہے، فاطمہ کعبے کی ضرورت ہے. آؤ بلایا نا. وہ نکالنے والی کی ڈگریاں پھر ذہن میں ریپیٹ کر لیجئے، لطف آئے گا. نکالے جانے والی ان کمالات کی مالکہ ہے. اب یہ بتاؤ مجھے کتنے ماشاءاللہ میرے سامنے. اللہ سب کو محفوظ رکھے، سب کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم اہل بیت کے. اور کریں گے آپ رسول و آل رسول کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہوں. میری ایسی دعا ہے منبر سے، آج کی شب قبولیت دعا کی شب ہے. توجہ کریں گے آپ، بڑی اہم شب ہے ہر اعتبار سے. سنیں گے آپ. یہ بتاؤ بھائی، ایک رسول بڑا فیمس ہے جسے دوسرا مذہب بھی مانتا ہے، آپ بھی مانتے ہیں. آپ کے 73 فرقے انکلوڈ ہے اس میں، کوئی تفریق نہیں کر رہا ہوں. ہاں جو بھی کلمہ گو ہے رسول اللہ کا مسلمان، وہ کسی فرقے سے ڈالو. یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہے تو جاتے ہیں عیسائیوں کے نبی، مگر مسلمان کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا ان کے ماننے بغیر. ایسے عظیم الشان رسول کی ماں ہے مریم، جس کے اعتراف کے بغیر مسلمان کا ایمان پورا نہ ہو. اب ولایت سمجھو کیا ہے. جب مریم کے بیٹے کو مانے بغیر جسے نکالا، اس کے بیٹے کو ماننے کے بغیر ایمان مکمل نہیں، تو جس کو کعبے میں بلایا ہو، بات ہے، ذرا سا سی بات ہے. چلے پھر کبھی انشاءاللہ. ان کا صاحب وہ تو خود آئی تھی. اب دیکھیں سنت کی پاسداری، قانون کی، سیرت کی پاسداری، تحفظی عمل. وہ تو آئی تھی. اور نوٹس کر لیں، نوٹ کر لیں اپنے پاس، زمانہ جاہلیت میں، کفر کے دور میں، شرک کے پیریڈ میں
سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں نا، 11 مہینے کعبے کا دروازہ رات میں بند رہتا تھا، لیکن رجب کے مہینے میں 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا، یعنی کافروں کو بھی گوارا نہیں تھا کہ رجب میں بند ہو۔ لفظ نہیں اٹھاتے دوست، کتنا لطیف جملہ ہے، یعنی کافر کے نیچر میں، فطرت میں، طبیعت میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، نہ کعبہ رجب میں بند نہیں ہوگا۔ تو جب کافر تک نہ بند کرے، دیکھیں مشرک تک بند نہیں ہوگا، تو اب کتاب کا بھی حوالہ لے لیں، وسیلۃ النجات کتاب کا نام ہے، بڑے عالم دین عالم اسلام کے، بہت بڑے، ملا مبین فرنگی محلی، لکھنؤ، دیکھا فرنگی محل جاتے رہتے تھے، انہوں نے لکھی ہے وسیلۃ النجات۔ وہ کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ مریم کے لیے آواز آئی، جاؤ، ابو طالب کے گھر میں آواز آئی، حرم ابو طالب آؤ، چلی بی بی آئیں، آگے معبود بلایا ہے، کیا حکم ہے؟ کہ گھر میں آ جاؤ، گھر میں آ جاؤ، کہ ایسے نہیں آؤں گی، کہ پرابلم کیا ہے؟ دروازہ تو کھلا ہے، کہ کھلے دروازے سے نہیں آؤں گی، نہیں آؤں گی کھلے دروازے سے۔ مسلمان الزام لگا دے گا، کیا الزام لگائے گا؟ کہ اس دور میں بت پرستی کی رسم تھی، بت پوجنے آئی ہوں گی، بڑا الزام لگ جائے گا، بت پرستوں کی اولادوں کو کیا پتا بت شکن کی ماں کیا ہے۔ جی دیکھا، اب دیکھیں چلی گئی تھی، چونکہ بت پرستی کا عام رواج تھا، وہ بھی چلی گئی، اتفاق سے ولادت کا وقت آ گیا، بائی چانس علی پیدا ہو گئے، یہ الزام لگتا تھا کہ نہیں؟ اللہ نے کہا خود نہیں آئی ہوں، دلیل سنو گے خود کیوں نہیں آئی؟ علی فاطمہ بنت اسد کے پہلے بیٹے نہیں ہیں، چوتھے ہیں، اتنا ہی کافی ہے، 4 بیٹوں کی ماں ہے بی بی، پہلے بیٹے کا نام طالب علیہ السلام، دوسرے کا نام جعفر علیہ السلام، تیسرے کا نام عقیل علیہ السلام، اور سب میں 10-10 برس کی چھوٹائی بڑائی ہے۔ جناب طالب رسول اللہ کے ایج گروپ کے ہیں، ہم سن ہیں، میرے مولا سے 30 سال بڑے ہیں ظاہری طور پر، علی 30 سال چھوٹے ہیں، توجہ جانا، رسول کی ولادت کے بعد 30 سال گزر گئے جب علی پیدا ہوئے ہیں، ظاہری طور پر 30 سال چھوٹے۔ تو اگر جذبہ تھا، شوق تھا کہ میرا بیٹا اللہ کے گھر میں پیدا ہو، تو طالب نے کیا بگاڑا تھا؟ جعفر میں کیا خامی تھی؟ اب میں سمجھ گیا آپ کا مزاج، جو آپ سنتے ہیں میں وہ سنانا نہیں چاہ رہا ہوں، کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ یہ بتاؤ طالب کون ہے؟ فاطمہ کے بیٹے؟ جعفر کون ہے؟ فاطمہ بنت اسد کے بیٹے؟ عقیل کون ہے؟ فاطمہ بنت، اور علی کا چوتھے بیٹے؟ 3 بیٹوں کے موقع پر کیوں نہیں آئے کعبے میں؟ اگر ذاتی اشتیاق تھا کہ میری اولاد کعبے میں پیدا ہو، اور کچھ کرنا تھوڑا ہی تھا، شوہر کعبے کا متولی تھا، کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی، فرماتی ہے سرکار ابو طالب سے، سرتاج کعبہ کھولو، آپ کی ضروریت آنے والی ہے، روک لیتا کوئی نہ روک پاتا، بلا فرمائے۔ تو یہ تینوں بھائی میرے مولا کے حقیقی بھائی ہیں یا سوتیلے؟ حقیقی، واقعی
ہے نا؟ جناب طالب، جناب جعفر، جناب عقیل سوتیلے ہیں، ریئل برادرز، حقیقی ہے نا، نسب ایک، حسب ایک، شجرہ ایک، صلب ایک، رحم ایک، خاندان ایک، بطن ایک، نہیں سمجھے آپ؟ ایک ہے نا، نور ایک، حقیقت ایک، صداقت ایک، مگر تین کے موقع پہ گھر میں نہیں آئی، جب چوتھا آ رہا ہے تو گھر میں آئی، کعبے میں آئی، حالانکہ چاروں بیٹے فاطمہ کے ہیں، مگر یہ علم غیب فاطمہ ہے، فاطمہ جانتی تھی یہ تین امام نہیں ہے، چوتھا امام ہے، اللہ کا ولی ہے۔ تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب چار سگے بیٹوں میں فاطمہ بنت اسد کے تین بیٹے چوتھے علی کے برابر نہیں ہیں، آپ کے بعد دلیل کیا ہوتی کہ فاطمہ اپنے پرسنل انٹینشن کی بنیاد پر، بیس پر، اپنے ذاتی خیال سے نہیں گئی، اللہ نے بلایا نا۔ فاطمہ کھڑی ہیں مقام ملتزم، جانتے ہو حج کیا ہوگا، مقام ملتزم بنا ہے التزام سے، التزام بنا ہے لزوم سے، لزوم کے مطلب ہے ضروری، یعنی وہ مقام جس کو دونوں ہاتھوں سے تھاما جائے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ بی بی نے 13 رجب کی صبح کو خانہ کعبہ کا پردہ جہاں سے تھاما تھا اس کو مقام ملتزم کہتے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ مقام ملتزم پکڑ کے پروردگار بلایا ہے، ہاں بی بی بلایا، کہ تو دلیل دے، ثبوت دے، زمانہ الزام لگائے گا، کہ دلیل کیسی؟ کہ کھلے در سے نہیں آؤں گی، دیوار میں نیا در بنا، دیوار ہٹے، درار پڑے، دروازہ بنے، جب آؤں گی تاکہ بدعقلوں کی سمجھ میں آ جائے کہ دیوار میں دروازہ بنانا بندے کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے، مہر لگ جائے۔ جی دیکھو میری نظر کے دائرے میں سب ہے، ہر چہرہ سامنے ہے، در بنا تاکہ سند رہے۔ اب صاحب رکن یمانی وہی مقام تو ہے جہاں سے دیوار پڑی، اب دیوار میں در بنا مگر پروردگار قائم رہے ہمیشہ دلیل۔ اب علی کی فضیلت کے مارے ہوئے لوگ، پٹے ہوئے، علی کی فضیلتوں نے جن کو پیٹا ہے نا، جن کے چہرے بدل دیے ہیں، ان کو اتفاق سے حکومت مل گئی سعودی عرب کی، وہ کعبے کی دیوار کو پھٹا ہوا دیکھ کر اپنا سینہ پھٹا ہوا دیکھتے ہیں۔ دنیا میں پہلی قوم ہے عرب، بتا دو جملہ، پہلی قوم جو اپنی عقل کو باندھ کے رکھتی ہے۔ یہ لطیف جملے، عقل کو، اپنی عقل پہ بھی بھروسہ نہیں ہے عرب کو، کالی ڈوری سے دیکھا نہیں آپ نے، باندھ کے رکھتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے صاحب،
اب سعودی عرب نے دیکھا، او دیوار، نشان، ساری دولت لگا دی، پیٹرو ڈالر، خزانوں کے منہ کھول لیے، پورے ورلڈ سے، پوری دنیا سے ایکسپرٹ بلائے گئے، انجینئرز آئے، کیمیکل سیک لائے، ڈالا، 360 مرتبہ ریپیئر ہوئی ہے کعبے کی دیوار، بڑے سے بڑے آئے، کیمیکل بھرا، مطمئن ہوئے، دیکھو صاحب بھر گئی دیوار، کہاں بھر گئی؟ ادھر منہ ہوا، ادھر پھر بڑھ گئی، مطمئن ہو کے بنتے، ادھر پھر شک ہو گئی، شک ہو گئی نا، 360 بار دیوار کو ریپائر کیا ہے، کیمیکل بھرا ہے، مگر پھر نشانی باقی رہی۔ آپ کا میرا مولا نجف میں لیٹا ہوا ان کی بدعقلی پر ہنس رہا ہے کہ جب تم اپنی پوری طاقتوں کے ذریعے میری ولادت کا ایک نشان نہیں مٹا سکتے تو میری پوری فضیلت کب مٹا پاؤ گے؟ مٹا لو گے؟ یہ ہے منزل۔ بس عزیزوں سلامت یہ ہے۔ اب وہ راز سنیں، اللہ نے بنائی ہوئی سنت کو چینج کیوں کیا؟ تفصیل نہیں دوں گا، اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ عیسیٰ کی ولادت کے ہنگام عیسیٰ کی ماں کو، بی بی کو نکالا کہ ولادت نہیں ہوگی، عبادت ہوگی، تو قانون ٹوٹتا تو چاہیے نا، مگر علی پیدا ہو رہے ہیں، کیوں؟ اصل میں مریم کو شوہر نہیں ملا، عمران کی بیٹی تھی نا، رسول کی بیٹی تھی نا، شوہر نہیں ملا۔ اب پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے، جو رشتہ آیا وہ ریجیکٹ، صرف ایک بنیاد پر، باپ سے بیٹی پوچھ لیتی تھی مریم، جب وہ کہتے تھے عمران شہزادی لگتا جگر بہت اچھا رشتہ آیا ہے، بڑا اچھا ہے بچہ، کلمہ گو ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، متقی پرہیزگار ہے، کہا بابا ٹھیک ہے آپ کریں رشتہ، مگر یہ بتائیں وہ پیدا کہاں ہوا ہے؟ اب دیکھیں مجھے ڈر لگ رہا ہے مجلس سے اترو تو علماء نہ پکڑ لے، یہ بتائیے عقد میں شرط کیا ہے؟ عقد منعقد کب ہوتا ہے؟ کفو برابر، کفو کے معنی ایکوالٹی، کیا ہے؟ برابر، کم سے کم شوہر اور بیوی رتبے میں برابر ہو تب نکاح ہوگا، اور شوہر افضل ہو تو اور اچھی بات ہے، یہ نہیں ہوگا کہ شوہر کمتر ہو اور بیوی، نکاح ہو ہی نہیں پائے گا، کفو ثابت ہی نہیں، غلط کہہ رہا ہوں، فقہ ہے، شریعت ہے، کیوں حضور؟
ہے نا، ظلم ہو جائے گا، کفر نہیں ہے تو عقلی میں جناب مریم کا عقد نہیں ہوا. میری طرف دیکھیں، عجیب بات کہہ رہا ہوں، جناب مریم کا عقد کیوں نہیں ہوا؟ شوہر کیوں نہیں ملا؟ چونکہ ان کے برابر کا نہیں تھا. برابر کا کیوں نہیں تھا؟ یہ رسول کے گھر میں پیدا ہوئی، وہ کلمہ گووں کے گھر میں پیدا ہو، کلمہ گو گئے. تو جب عمران کی بیٹی کو شوہر نہ ملے تو جو آبروئے محمد بن کے محمد کے گھر میں پیدا ہو. اب کیا کروں میں، دل نکال کے رکھ دوں؟ مریم بغیر شوہر کے رہ گئی، چلے گا؟ تو جو چاہ رہا ہوں ملاحظہ فرمائے، اب میں وہ قیامت کا فقرہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مریم ضرورت دین کا نام نہیں ہے، لیکن فاطمہ کو بغیر شوہر کے نہیں رکھ سکتا، حالانکہ قادر ہے بغیر شوہر کے بھی ماں بنا دے، مگر چونکہ معصومہ کو بغیر شوہر کے ایک ہی بیٹا ملتا ہے اور اللہ کو 2 کی ضرورت ہے، 2 بیٹوں کی ضرورت ہے. جب تک خاتون بطول کا شوہر معصوم نہ ہو 2 بیٹے نہیں ملیں گے. اب اگر علی کو اللہ اپنے گھر میں پیدا نہ کرتا تو فاطمہ کا عقد نہ ہوتا، اسی پوائنٹ پر ریجیکٹ ہو جاتا کہ جس کا رشتہ آتا فاطمہ پوچھتی کہاں پیدا ہوا ہے، کہاں پیدا ہوا ہے؟ بابا کفو ہے کہ یہ امت کے گھر میں پیدا ہوا، کبھی رسول کے گھر میں پیدا ہوا. علی کو اللہ نے اپنے گھر میں اس لیے پیدا کیا کہ اگر کبھی فاطمہ کہے میں رسول کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں تو علی جھوم کے کہے میں اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. یہ ہے صرف اتنی سی بات. یہ علمی مواد ہے، قدر کیا کرے. جب علمی منارے آپ کے لیے قائم ہو، علمی گفتگو ہو تو بہت غور سے سنا کریں، علمی بیان کرنے والوں کے حوصلوں کو بڑھایا کریں. علمی ہی تو سب کچھ ہے. آپ کی بستی میں بھی ایک علم کا مرکز ہے، مکتب ہے تذویق المکاتب، غور کریے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیے تاکہ بچے علم حاصل کر کے یہ حقائق سمجھ سکیں، فضائل سمجھ سکیں. جتنی مدد کر سکتے ہو کریں. ہمارے پاس علم کے ذرائع ہے نہیں، اور صرف یہ مجلس ہے جہاں سے علم بڑھتا ہے. تو خدا کے لیے اس مرکز علم کو اسی حسن کے ساتھ قائم رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. ممبر ہر ایک کے حوالے نہ کرنا. جو علم میں اضافہ کرے. اب کیا کروں؟ فاطمہ علی کو علی کی وجہ سے کعبے میں پیدا نہیں کیا اللہ نے، فاطمہ کی وجہ سے پیدا کیا. بس اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا. عزیزو 80 منٹ سے زیادہ آپ مجھے سن چکے ہیں. آپ زیادہ کھینچی ہوئی ٹوٹ بھی جاتی ہے. بس بہت ہو گیا بھائی، ہے نا. بس آج شہادت کی تاریخ ہے. میرے پیشرو ذاکرین نے یقیناً غم بھرے مراحل آپ کے سامنے رکھے ہوں گے، رلایا ہوگا، مصاب کیا ہوگا، آپ کو حسنات میں آپ کی اضافہ فرمایا ہوگا. بی بی کی مصیبتیں بیان کی ہوں گی. اور فرمائیے گا اگر کوئی بھی مصیبت نہ پڑھی جائے، بھائی اتنا سمجھ لو کون ہے بی بی؟ قرآن سے بات کر رہا ہوں. یہ بتاؤ سارے ملائک، سارے جنات، سارے انبیاء، کائنات کا ایک ایک ذرہ انکلوڈ اللہ، سب کے سلام کا مرکز کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. ہر ایک اللہ کا سلام محمد پر، نبیوں کا سلام، مرکز سلام کل کون ہے؟ سرکار دو عالم. ہم پہ الزام لگاتے ہیں ہم فضائل نہیں پڑھتے رسول اللہ کے، جانتے ہی نہیں. ارے خالی ہم ہی کو تو سنو، ہم ہی بتائیں گے پیغمبر کیا ہے.
سلام سلام کل ان کا مرکز ذات گرامی ہے سرکار دو عالم. سن لو ہر ایک کا سلام رکھا ہے آپ کی چوکھٹ پر. ہر ایک عذاب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہے کہ نہیں؟ ہو گئی ختم مجلس. سب کا سلام کہاں رکھا ہے؟ اتنا بڑا جگر چاہیے. اللہ سمیت سب کا سلام. جس کے دروازے پر سب کا سلام رکھا ہے وہی زہرا کے دروازے پہ آیا ہے. آ کے کہا یا بنتی و یا بزتی علیک منی السلام. فاطمہ میری رسالت کے ٹکڑے، میری بیٹی تجھ پر میرا سلام. اور اگر اتنا ہی کہہ دیتے تو بات تو بہت بڑی تھی. جہاں سارے سلام رکھے ہو وہ فاطمہ کو سلام کر رہا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اسی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. مگر رسول بعد میں پوچھتے سلام کرنے کے بعد کون مرکز سلام کل سلام کرتا ہے فاطمہ کو اور پوچھتا ہے اجازت ہے گھر میں آؤں. دیکھیے بہت لطیف مزاج ہوں. فضائل میں چلتا ہے، مسائل میں رو رعایت نہیں ہے. کہاں رسول سلام کر رہے؟ فاطمہ کے دروازے پر. اور کیا کہہ رہے؟ اجازت ہے گھر میں آؤں. آپ ہم سے کہتے ہیں یہ نہ پڑھو مصائب، وہ نہ پڑھو مصائب، پردہ ہٹ جائے گا، نقاب کھسک جائے گی، ظالم کا پتہ چل جائے گا. بڑے بڑے پردہ نشین آتے ہیں. نہ پڑھی، ارے نہ پڑھو. جس کے دروازے پر سب کے سلام کا مرکز خود سلام کرے اور کہے اجازت ہے آؤ، تو جس گھر میں محمد بغیر اجازت کے نہ جائے اور ایک قیامت ہے اسی دروازے پر آگ، اسی دروازے پر لکڑیاں. کوشش کرنا آج رخصت کرنے آئے ہو بھائی صاحب. ربیع الاول اور ربیع الثانی 2 مہینے آپ محرم کے بعد فارغ رہے، فرصت سے رہے. ایصال ثواب کی مجلسوں کے علاوہ شہادت کی مجلسیں نہیں آئی نا درمیان میں. 2 مہینے 8 دن جلالی میں تو بہت ہوتی ہے مجلس. یہاں تو گریا بھی ایسا ہے کہ مرثیے پر مجلس تمام ہو جاتی ہے. جلالی میں ذاکر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ عالم ہے گریا کا. آج میں وہی عالم دیکھنا چاہتا ہوں. سننا ہے آ گئے آنسو، ابھی میں نے مسائل شروع نہیں کی ہے. تو آپ نے 2 مہینے 8 دن ماشاءاللہ اس قدیم بستی میں، عظیم بستی میں کتنی مجلسیں ہوتی ہوں گی بھائی؟ کتنے امام باڑے ہیں مجھے تو نہیں معلوم. امام باڑوں کی مجلسیں الگ، گھروں کی مجلسیں الگ، منتوں کی مجلسیں الگ، نظر کی مجلسیں الگ. گن کے بتا سکتے ہو 2 مہینے 8 دن میں کتنی مجلسیں ہو؟ نہیں بتا سکتے. انگنت مجلسیں کی آپ نے 2 مہینے 8 دن میں. کسے روئے ہو؟ حسین کو روئے ہو. پرسے کو کون آتا تھا؟ فاطمہ. اپنے لال کا پرسہ لینے ہر مجلس میں فاطمہ آتی تھی. آج فاطمہ کا پرسہ ہے، حسین آیا ہے. حسین آئے. میں 2-4 منٹ چاہتا ہوں کہ اس سعادت کو حاصل کروں، آپ کو مصائب کے زمان میں شریک کروں. یہ عبادت آپ بحسن خوبی انجام دے سکے. غور کیجیے گا، شہزادے کی بارگاہ میں آپ کی حاضری لگ جائے، قبول ہو جائے. سلام کر رہا ہے، اجازت مانگ رہا ہے. اسی دروازے پر ایک منزل. بھائی ایک واقعہ سنا رہا ہوں. بھائی پسلیوں کا ٹوٹنا، پہلو شکستہ ہونا، دروازے کا نظر آتش ہونا، جسے کتابوں میں لکھا ہے. نہ پڑھیے نہ پڑھیے، مگر ایک منظر تو دیکھیں گے آپ. دروازہ کیسا تھا؟ دروازے پہ ہوتے کیواڑ، 2 کیواڑ. عربی میں کیواڑ کو مصرع کہتے ہیں. دونوں کیواڑوں کو مصراعتان ہے حضور. مصرع کیواڑ جو ہوتا ہے
اچھا، ہر کیواڑ کے ساتھ ایک کولا ہوتا ہے، جب آپ کیواڑ کھولیں گے تو کائے سے ملتا ہے؟ کولے سے لگ جاتا ہے۔ میرے ساتھ چلو گے؟ جلالی سے اٹھو، مدینے چلو، فاطمہ کا اجڑا گھر ہے، ہاں اٹھو تصور میں، قائم کر لو ذہن میں تصور کہ فاطمہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو، دروازہ ہے 1450 برس پہلے کا دروازہ، لمبی لمبی کیلیں، کیواڑوں میں لمبی لمبی کیلیں، فاطمہ کولے اور دروازے کے کیواڑ کے بیچ کھڑی ہے۔ کہاں کھڑی ہے؟ کولے سے لگی ہوئی کیواڑ کے پیچھے کھڑی ہے۔ آنے والا ظالم کہتا ہے فاطمہ گھر سے نکالو علی کو اور جو لوگ ہیں، کہ اگر نہ نکالے تو کیا ہوگا؟ کہ گھر جلا دیں گے، کہ محمد کی بیٹی بھی کا ہوا کرے۔ توجہ چارو، اور یہ کہہ کر آگ لگائی اور ایک لات ماری دروازے پر، فاطمہ کھڑی تھی کولے سے لگی ہوئی۔ برداشت کر لو گے؟ مجھے نہیں پتا، وہ روایت نے اتنا بتایا کہ ایک تڑپتی ہوئی آواز آئی، فضا میرا محسن، فضا آؤ، ارے میرا محسن، میرا شکم کا شہزادہ، کیا گزری ہوگی؟ آوازیں بلند ہو گئی، گریہ کیا آپ نے، چلے آگے۔ آج 3 جمادی الثانی گزر گئی، شہادت کا دن گزر گیا۔ آج آل رسول کے گھر میں شام غریبہ ہے۔ اگر حسین کی شام شہادت شام غریبہ ہو سکتی ہے تو فاطمہ کی شہادت کی شام شام غریبہ نہیں ہوگی۔ دیکھیں، 2 جمادی الثانی کا دن گزرا، اتوار کا دن، 2 جمادی الثانی 11 ہجری، مدینہ، خانہ سیدہ۔ فاطمہ پوری رات مصلی پر بیٹھی، نماز تہجد ادا کی، اس کے بعد بیٹھی، تعقیبات، ذکر الہی، تسبیح گردش میں ہے۔ جب صبح صادق قریب آئی تو ایک مرتبہ کہا، شہزادو حسن و حسین، کجی اماں، کہ ذرا بابا کو بلا لاؤ۔ مولا علی مدینے کی مسجد میں نماز کے لیے گئے ہوئے، حسن و حسین گئے، بابا اماں یاد فرما رہی ہیں۔ علی بے اختیار آ گئے اور سامنے آگے بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے فاطمہ، مجھے بلایا؟ کہاں یا علی، کچھ خواہشات کا اظہار کرنا ہے، کچھ باتیں کرنا ہے۔ کہ فرمائیے؟ کہ یا علی معاف کریے گا مجھے، میں آپ کا کوئی حق ادا نہ کر سکے۔ علی نے رو کے کہا، فاطمہ شرمندہ نہ کرو، آپ نے تو حق سے بڑھ کے حق ادا کیا ہے۔ اور یہ کہہ کے علی بیٹھ گئے۔ فاطمہ نے جملہ کہا، علی بارگاہ الہی سے تم لسان اللہ ہو، اللہ کی زبان، اور قرآن ہے اللہ کا کلام۔ اگر اللہ کی زبان سے اللہ کا کلام پڑھا جائے تو اس کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ کہا فاطمہ کیا کہہ رہی ہو، کھل کے کہو۔ کہا کہہ رہی ہو جب مجھے دفن کر دینا تو جب فرصت ملے میری لحد پہ آنا اور پھر قرآن کی تلاوت کرنا، زبان الہی سے کلام الہی پڑھا جائے گا تو فاطمہ کو سکون ملے گا۔ ارے علی نے سر و سینہ پیٹ لیا۔ دیکھیے رخساروں پر یہ سفیر اعزاں آنسوں کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ بیٹھی، نماز صبح سے فارغ ہوئی اور جیسے فراغت کی، فوراً کہا، علی ایک تمنا، ایک خواہش، ایک آرزو اور ہے۔ کہ فرمائیے؟ کہ میرا حسین کہاں ہے، میرا غریب کربلا کہاں ہے، میرا مظلوم نینوا کہاں ہے؟ حسین اٹھے، اماں میں سامنے ہو، اماں میں تو کھڑا ہو۔ کہ میرے لال میرے قریب آ۔ ہاتھ لیا حسین کا دہنا، علی کے ہاتھ پہ رکھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے سپرد کر رہے ہیں، نہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں، علی وہ سراہی رکھی ہے، اس کے اوپر پیالہ ہے، میرے حسین کو پانی پلا۔ سنیں، پانی پلاؤ۔ علی نے پیالہ بھر کے حسین کو دیا، حسین نے پیا اور پلا۔ آپ سے آتی ہے کوثر ہے علی اور پلائے۔
علی نے ایک پیالہ اور دیا. کیا مرنے کا مقام نہیں ہے؟ درو دیوار سے رونے کی آواز نہیں آنا چاہیے؟ پیالے پر پیالہ پانی کا پلاتے رہے علی، رکے نہیں. حسین نے کہا بابا میں سیراب ہو گیا، اماں میری پیاس بجھ گئی، بس رک گیا پانی. علی پوچھتے ہیں فاطمہ وصیتیں نہیں کی؟ حسین کو پانی پلوایا، ایک ہائے کا نعرہ مارا. کہا علی میں نے بابا سے سنا ہے یہ میرا لال کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا خود خنجر سے پسے گردن سے بے دردی کے ساتھ. جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم من الحسین. سن لیا؟ 3 جمادی الثانی کی صبح سورج نکلنے والا ہے. فاطمہ نے اتنا کہا اور نہ جانے کیا اثر ہوا، حلقے آنکھوں کے بدل گئے، پتلیاں پلٹ گئے. کہا علی خدا حافظ. علی فاطمہ جا رہی ہے، علی نے ہاتھوں پہ سنبھالا. فاطمہ کی روح پرواز کر گئی. ملاحظہ کرنا ہے، تجہیز و تکفین، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازے کو تابوت میں رکھا. علی نے اپنے بال پریشان کیے، گریبان چاک کیا. فاتح خیبر رویا اور رونے کے بعد کہا حسین، حسین، زینب، کلثوم. آواز آئی مشترک، لبیک کیا بتا بابا کیا ہوں میں؟ کہا آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، آؤ ودا ہو جاؤ، رخصت ہو جاؤ، زیارت کر لو. اب قیامت سے پہلے ملاقات نہیں ہوگی. امام حسن آئے، سلام کیا، والدہ کا چہرہ دیکھا، پیشانی کو چوما، واپس ہوئے. زینب آئی، برابر میں بیٹھی، سلام کیا، سینے سے چمٹی. تھوڑی دیر کے بعد کلثوم آئی، چھوٹی ہے نا، برابر میں لیٹی. اماں سے کہا اماں مجھے آپ سلاتی تھی نا پہلو میں، اب میں کس کے پہلو میں سو گی؟ مجھے تو وہی منظر نظر آ رہا تھا جیسے سکینہ نے کہا تھا. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. حسن رخصت ہوئے، زینب شہزادی کبریٰ رخصت ہوئی، ام کلثوم ودا ہوئی. علی کہتے ہیں یا بنتی، یا قرۃ عینی، یا زینب، اے میری بیٹی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک زینب. کہا جی بابا میرا حسین کہاں ہے؟ حسین نہیں آیا. زینب نے لرز کے کہا بابا وہ گوشے میں کھڑے ہیں سامنے. حسین لرز رہے، کانپ رہے، تھرا رہے، آنسو جاری ہے. علی کہتے ہیں حسین سب رخصت ہو گئے، تم نہیں آؤ گے؟ کہا بابا اجازت ہے ماں سے گفتگو کرو. کہا مختار ہو. حسین نے کہا اماں حسین کے حق کی قسم جواب دینا، جواب دینا. ادور کفن سے آواز آئی، کیا سوال ہے؟ سنیے یہ سوال، کیا کیا رخ ہے مسائل کے، کیا سوال ہے بیٹے؟ کہا اماں پہلا سوال سنیے، فضائل سے مربوط ہو رہا ہوں مسائل میں. کہتے ہیں اماں یہ بتائیے مریم بنت عمران افضل ہے یا فاطمہ بنت محمد؟ آواز آئی بیٹے اچھی طرح جانتے ہو، امامت پر فائز ہو، تم نہیں جانتے کون افضل ہے؟ حسین اشارہ سمجھ گئے، اماں سمجھ گیا. اچھا یہ بتاؤ آپ کا بیٹا حسین افضل ہے یا مریم کا بیٹا عیسیٰ؟ آواز آئی بیٹے تیرا نوا بیٹا اس کے بیٹے کو نماز پڑھائے گا، تو اتنا افضل ہے عیسیٰ سے؟ بس سن لو مجلس تمام، تابوت آئے گا نا، غور کریں گے. آج آخری مجلس ہے نا، عجیب کیفیت ہے. کہتے ہیں حسین اماں آپ مریم سے افضل، میں عیسیٰ سے افضل، تو یہ تو انصاف نہیں ہوا. جب مریم دنیا سے گئی تھی تو عیسیٰ کو کلیجے سے لگایا تھا، سینے سے چمٹایا تھا. آواز آئی آ میرے لال، پوری طاقت سے بولو
مر جانا بھی کافی ہے، شاید آگے نہ بڑھ سکو تو جو کرے گیا۔ اماں بلانا کافی نہیں ہے، اشارہ ہو مکمل بھرپور، جب آؤں گا۔ مقتل کہتا ہے بندے کفن ٹوٹے، کفن کے بعد ٹوٹے کفن سینے سے ہٹا، ایک ہاتھ نکلا، آجا حسین۔ اور آواز بڑھائے امام زمانہ پرسہ لے رہے ہیں۔ علماء کرام مقتل پڑھ رہا ہوں، سنیے گا، شاید یہ رخ نہ سناؤ۔ ایک ہاتھ نکلا، آ حسین۔ علی کہتے جاؤ بیٹا، کہتے بابا نہیں جاؤں گا۔ اماں سے پھر کہا اماں دونوں ہاتھ، ارے علی روئے، حسین ماں کو زحمت نہ دو، ایک ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، ایک ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، اتنے درے پڑے ہیں، ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ سرو سینہ پیٹو نا، کیا منزل ہے؟ ظالم نے تعزیہ لگائے ہیں۔ بیٹھ جاؤ بھیا، وہ سب کو دکھا کون کرے گا؟ عجیب منزل ہے۔ حسین اماں کا ہاتھ نہیں اٹھتا، ایک ہی ہاتھ سے ملنا۔ آواز آئی میرے لال، اور میرے سینے سے لپٹ جا۔ ختم ہو گئی منزل، بہت مرتبہ منظر کہتا ہے مقتل کا۔ حسین بڑھے، آج سوچ رہے ہوں گے لپٹ گئے، نہیں، پاتانے بیٹھے، فاطمہ زہرا کے تابوت کے پائیدی کی طرف بیٹھے، قدموں سے تلووں سے کفن ہٹایا، اور کفن ہٹانے کے بعد اپنی پتلیوں کو تلووں سے ملا۔ تلووں سے جیسے پتلیاں ملی، ماں نے آنکھیں کھولی۔ حسین آ گیا ہو؟ ہاں آ گیا ہوں اماں۔ جیسے ماں نے دیکھا وہ ایک جملہ کا، اماں وعدہ کر لو مدینے میں تم نے بلایا میں آ گیا، کربلا